شیریں فرہاد ایک حقیقت افسانہ ضلع آواران اور بیلا سے 3 سے 4 کلومیٹر جے کراس ایک FC چوکی آتی ہے۔ یہاں سے آدھے گھنٹے سفر کے بعد کی سرحد اور پہاڑی لوک پاس کے مقام پر واقع سڑک کے کنارے شیریں فرہاد مقبرہ موجود ہے۔ آواران اور لسبیلا کی سرحدوں کو ملانے والی لوک پاس کے قریب واقع ہے۔ شیریں فرہاد کے داستان کے حوالے سے علاقے کے داستان گو قصہ بیان کرتے ہیں کہ شیریں لسبیلا ریاست کے والی کی بیٹی تھی اور فرہاد ایک سنگ تراش تھا۔ فرہاد شیریں کے عشق میں اتنا گرفتار تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر شیریں کو حاصل کرنے کی اپنی اناق پر قائم تھا، تو والی ریاست نے اس کے ضمیں ایک ناممکن ذمہ داری سونپی کہ اگر فرہاد پہاڑی لک سے راستہ بنائے گا تو شیریں کی شادی اس کے ساتھ کرائی جائے گی، جس پر فرہاد نے اسی لک پاس کو توڑنے کی حامی بھر لی اور دن رات اس پر کام کرتا رہا۔ جب کام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا تھا تو ریاست بیلا کے والی کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ ایک بت تراش کو اپنی بیٹی کا رشتہ کیسے دے۔ وزراء اور عمرا سے صلاح و مشورے کے بعد ایک بوڑھی عورت کو نہایت ہی اہم مشن کے لیے فرہاد کے پاس روانہ کر دیا۔ بڑھیا نے وہاں پہنچ کر روتے ہوئے فرہاد کو یہ بری خبر سنا دی کہ شیریں اب اس دنیا میں نہیں رہے، جس پر فرہاد نے اپنے بیلچے سے اپنا کام تمام کر لیا، جبکہ شیریں نے وفاق کا ثبوت دیتے ہوئے اسی مقام پر آ کر اپنی جان دے دی۔ دونوں کے جسد خاکی ابدی مقام پر اکٹھے ہی دفنا دیے گئے، جو آج بھی ایک ہی قبر کی شکل میں موجود ہے۔ مقامی داستان بتانے والوں کی زبانی اس داستان کو سنیں تو اس میں حقیقت کے آثار بہت کم دکھائی دیتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ کہانی کچھ اور ہے جسے شیریں فرہاد کی شکل دے دی گئی ہے۔ دوسری جانب کہا جاتا ہے کہ ایران کا ایک شاعر الیاس اور قلمی نام نظامی گنجوی آذربائیجان کے شہر گنجا سے تعلق رکھنے والے اس شاعر نے لیل اور مجنون کی کہانی شاعرانہ انداز میں بیان کرنے والے اس شاعر نے رومانوی داستان خسرو اور شیریں کے نام سے ایک شعر لکھا جو بعد میں بہت مشہور ہو گیا، اور لوگوں نے بعد میں اس افسانوی شاعری کو حقیقت کا روپ دے دیا، جو بعد میں مختلف ناموں سے ہوتا ہوا شیریں فرہاد ہو گیا۔ آج بھی آواران سے کراچی جانے والے مسافر جب اس مقام پر آتے ہیں تو کچھ کے زبان سے شیریں فرہاد تو کچھ اسے شیریں فرحان کہا جاتے ہیں۔ بلوچستان یونیورسٹی میں بلوچی ڈپارٹمنٹ سے وابستہ لیکچرر آرداد بلوچ کہتے ہیں کہ روایت میں تو یہی آتا ہے کہ لک پاس کے قریب ان کی قبریں موجود ہیں، لیکن اس حوالے سے ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے جس سے یہ اخذ کیا جا سکے اس میں حقیقت ہے۔ اس قسم کی رومانوی داستانیں ہر قوموں میں موجود ہیں۔ ان رومانوی داستانوں کو مختلف قوموں نے اپنے شاعری میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ہر جگہ کہانی ایک جیسی ہے، فرق صرف جگہوں کا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ داستانیں خیالی ہیں، لیکن ان کی تخلیق یونیورسل تھی، جن کو بنیاد بنا کر ہر قوم نے اسے اپنے لیے تشبیہ دی ہے۔ اسی طرح کی 2 قبریں چکوال کے گاہے نیلا میں موجود ہیں، ان کو بھی شیریں فرہاد کی قبریں بیان کیا جاتا ہے، اور سالٹ رینج کو وہ مقام قرار دیا جاتا ہے جس جگہ فرہاد نے پہاڑ کھود کے رستہ نکالا، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس نہر میں دودھ جاری ہو گیا۔ ایک یہ داستان دیگر داستانیں حقیقت سے زیادہ فسانہ لگتی ہے، جس کی تاریخ دان اپنی تاریخ میں ذکر نہیں کرتے کہ 80 پنوں للمجنون اور شیریں فرہاد کچھ ایسی داستانیں ہیں جن میں حقیقت بہت کم جھلکتی ہے۔ اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ ایران کے علاقے کردستان میں شیریں فرہاد کے نام سے ایک قبر واقع ہے جسے دیکھنے لوگ جاتے ہیں۔ اگر یہ واقعی ایک حقیقت ہوتی تو 3 جگہوں کے بجائے ایک ہی جگہ ان کی قبریں ہوتی، یا یہ ہو سکتا ہے یہ داستان حقیقت ہو، کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں بلوچوں کے پاس وسائل نہ تھے اور نہ ہی ان کے پاس ایسے واقعات کو لکھ کر محفوظ کرنے اور انہیں آنے والی نسلوں تک پہنچانے ذرائع موجود تھے۔ اب جب کہ مختلف ادارے اس ملک میں موجود ہیں، ان پر تحقیق کی جا سکتی ہے۔ نظامی گنجوی جس کی تاریخ پیدائش کو دیکھ لیں، جنہوں نے اس پر شاعری لکھی تھی 1141 ہجری کو پیدا ہوئے تھے، تو اگر یہ داستان واقعی حقیقت ہے تو یہ کافی پرانا واقعہ ہوگا۔ تو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد یہ قبر اپنے وجود کو کیسے برقرار رکھ سکتی ہے؟ کیونکہ اس قبر کی تزئین و آرائش 8 سال قبل کی گئی تھی، اس سے پہلے یہ قبر کھلے آسمان تلے موجود تھی۔ ایک روایت یہ بھی مشہور ہے
کہ یہ پہلے دو قبریں تھیں، یعنی فرہاد الگ، شیریں کو الگ دفن کیا گیا، لیکن یہ قبریں آپس میں مل گئیں اور اب ایک قبر ہے۔ اب یہ داستان حقیقت ہے یا افسانہ یہ معلوم نہیں، لیکن یہ معلوم ہے یہ داستان نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ قصے کہانیوں میں، گیتوں میں ان کا ذکر رہتا ہے اور ہم اسے مانتے اور سراہتے ہیں، کیونکہ ماتھالوجی میں عقل اور دلیل نہیں ڈھونڈی جاتی، بس مانا جاتا ہے، لطف لیا جاتا ہے۔ ماتھالوجی میں جو بھی اچھا ہے اسے اپنا مانا جاتا ہے، حقیقت ڈھونڈنے میں وقت نہیں گنوایا جاتا۔ ماتھالوجی میں وفا اہم ہے، عہد وفا دیکھا جاتا ہے، جنون دیکھا جاتا ہے، بس۔ اس لیے یہ داستانیں لوگ داستانوں میں اپنی پختہ حقیقت رکھتی ہیں اور اپنے وجود کے ساتھ سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔